یا محمد المستغاث المستغاث بک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے، میری مدد کیجیے۔ فاقول میں یہ کہوں گا یا ملائکۃ ربی ما ذنبہ، اے میرے رب کے ملائکہ اس کا کیا گناہ ہے؟ یا ملائکۃ ربی ما ذنبہ، اے میرے رب کے ملائکہ اس کا کیا گناہ ہے؟ فیقولون، تو وہ یوں کہیں گے ادرک شہر رمضان فعصى اللہ فیہ، اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اس میں گناہ کیا، ولم یتب، اور توبہ بھی نہ کی، فاخذہ اللہ فجأۃ، اللہ نے اچانک اس کو موت دے دی۔ فاقول، میں اس نوجوان سے کہوں گا هل قرأت القرآن، اے نوجوان کیا تم نے قرآن پڑھا؟ رمضان کا لفظ رمضان اس سے نکلا، اس کا مطلب ہوتا ہے تیزی، شدت، سختی۔ جیسے کہا گیا رمض یومنا، کہ آج بہت تیز گرمی ہے، ای اشتد حر، جب کوئی پرندہ بہت سخت پیاسا ہو تو اس کے لیے عربی زبان میں کہتے ہیں رمض الطائر، کہ پرندے کو سخت پیاس لگی ہے۔ چنانچہ حدیث میں چاشت کی نماز کے وقت کے بارے میں کہا گیا صلاۃ الاوابین حتی ترمز الفصام، جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگتے ہیں، 11 بجے کا وقت دن میں دھوپ ذرا تیز ہو جاتا ہے تو اس کو چاشت کی نماز یا صلاۃ الضحیٰ کہا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ظہر کی بات کہی تو فرماتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ فی رمضان، ایک مرتبہ شکایت ہے کہ ظہر کے وقت بہت گرمی ہے۔ رمضان فعلان کے وزن پر علم جنس ہے۔ بعض نے کہا کہ باب سمع یسمع، اس میں رمض یرمز، اس سے مصدر ہے، کیونکہ انسان کو اپنے گناہوں کی تپش کی وجہ سے تپش ملنے کی، اللہ نے اس تپش کو مٹانے کا جو مہینہ بنایا اس کا نام رمضان ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، لفظی معنی ہے کسی کام سے رک جانا۔ جیسے بی بی مریم نے تہیہ کر لیا کہ میں نے قوم سے بات کوئی نہیں کرنی، چپ رہنا ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا انی نذرت للرحمن صوما، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہے۔ عربوں میں گھوڑے کو جب تربیت دیتے ہیں تو اس کو کافی دیر بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، کیونکہ سفر میں جنگ میں ممکن ہے وقت سے چارہ نہ ملے، تو اس کے لیے اس کو تیار ہونا چاہیے۔ تو جو گھوڑا ایسی کیفیت میں ہو کہ اس کا پانی بھی بند کر دیا جائے، چارہ بھی بند کر، اس کے لیے بھی صوم کا لفظ استعمال ہے، اس گھوڑے کو صائم کہتے ہیں۔ آج کی ہماری زبان میں اگر سیڈ سے سیڈلنگ تیار کر لی جائے کسی خاص انوائرمنٹ میں اور پھر اس کو فیلڈ کے اندر لگانا ہو تو اس کو کہتے ہیں ہارڈن آف، تو اس کو تھوڑی دیر نکال کے دھوپ پہ رکھ دیتے ہیں، پانی بھی نہیں دیتے، پودا اگر سخت ہوتا ہے تو یہ ہارڈن آف کرنا اس کو صائم کہا ہے۔ شرعی اصطلاح میں صوم کہتے ہیں کہ خاص وقت میں خاص چیز سے خاص مقصد کے ساتھ رک جائے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صوم کی تعریف یہ کی، فرماتے ہیں وفی الشرع امساک مخصوص فی زمن مخصوص عن شیء مخصوص بشرائط مخصوصہ۔ چنانچہ ہم رمضان میں دن کے وقت کھانا پینا جماع اس سے پرہیز کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، کس نیت کے ساتھ؟ عبادت کی نیت، اس لیے یہ صوم کہلاتا ہے۔ اگر نیت کچھ اور ہو تو پھر بے شک اگر کوئی بندہ کھانے پینے سے رکا رہے اس کو روزہ دار نہیں کہیں گے۔ کسی صاحب کو وزن گھٹانے کا شوق پیدا ہو جائے اور وزن گھٹانے کی نیت سے وہ کھانا پینا نہ کھائے تو اگر سے سارا دن نہ کھائے اس کو صائم نہیں دیں گے، اس میں نیت کا دخل ہے۔ چنانچہ یہ ایک مہینہ ہے جس کی پہلی رات میں اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دے۔ بعض ملکوں میں ہم نے یہ طریقہ دیکھا کہ جو بڑے بڑے بلڈر ہوتے ہیں عمارتیں بناتے ہیں وہ ایک محلہ تعمیر کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب وہ کسٹمر کو وہ دکھاتے ہیں تاکہ پھر اس کی بکنگ شروع کر سکیں، تو اس سے پہلے وہ پورے محلے کو اچھا صاف کر کے پریزنٹیبل بنا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے، خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، حتیٰ کہ پورے فرشتوں سے پوچھتی ہیں کہ کیا نئی بات ہونے والی ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت پر ایک مہینہ آ گیا ہے جو رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت جنت کی بکنگ کر دی تو کھولا جاتا ہے جنت کے دروازے۔ نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار فرماتے ہیں۔ صرف اتنی سی بات اس مہینے کے شخص کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار۔ چنانچہ طبرانی شریف کی روایت ہے، انس اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی اسلام یہ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ہمارے اکابر کے ہاں رمضان شریف کی اتنی اہمیت تھی کہ جب کسی بندے کے فضل و کمال کا تذکرہ کرنا ہوتا تھا تو بتایا جاتا تھا اس نے زندگی کے اتنے رمضان گزارے. یہ یارڈ سٹک تھی، یہ ایک معیار تھا کہ اس بندے نے کتنے مقامات طے کر لیے ہوں گے جس نے زندگی میں اتنے رمضان گزارا. چنانچہ مشہور تابعی ابن الفضل فرماتے ہیں کہ کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان. 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، اور جب رمضان گزار لیتے تھے ثم یدعونہ ستۃ اشہر ان یتقبلہ منہ. صرف 6 مہینے دعا کرتے رہتے تھے اللہ رمضان کی ہمارے ان اعمال عبادات کو قبول فرمائے. یوں سمجھیں کہ پورا سال ہی اس کی دعا مانگیں، اس لیے کہ رمضان سال کا قلب ہے، جیسے جسم کا قلب سلامت رہے تو جسم سلامت. جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی. چنانچہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رمضان آنے والے سال کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہوتا ہے، چھوٹی اسکیل کا. بڑی بلڈنگ بنانی ہوتی ہے نا، جب لوگوں نے چھوٹا سا ماڈل تیار کرتے ہیں دکھانے کے لیے کہ جی آپ کی بلڈنگ ایسی لگے گی، تو وہ جیسا چھوٹی اسکیل پہ ماڈل ہوتا ہے بڑی اسکیل پہ وہی بلڈنگ. بالکل اسی طرح ہم جس چھوٹی سی اسکیل پر رمضان گزاریں گے اسی اسکیل کے اوپر اسی معیار پر ہمیں رمضان باقی سال کے مہینوں کو گزارنے کی توفیق کرے. تو اس مہینے کو خوب اہتمام کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان للہ، نبی اسلام نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی وتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان. رمضان کے ہر دن میں اور ہر رات میں جہنم سے جہنمیوں کو بری کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی دستور ہے عید کا دن ہو تو جی صدر صاحب نے مجرموں کو عام معافی دی. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے مجرم کئی دفعہ ان کو معافی مل جاتی ہے. بالکل اسی طرح رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی خطا کاروں کو گناہ گاروں کو عام معافی دی. کوئی رحم کی اپیل تو کرے نا، تو یہ آ کے ہم سے مانگے تو صحیح. تو یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے. اور پھر دوسری بات فرمائی وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. ہر مومن مرد ہو یا عورت جس نے بھی روزہ رکھا ہر رات میں اور ہر دن میں اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اب جہاں یہ ایک نقطہ سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کی نظر میں بڑا ولی ہے، بہت اولیاء میں سے ہے، ولایت کے مقام پہ فائز ہے، اور وہ کسی وقت آپ کو کہہ دے کہ جی میرے دل پر الہام ہوا ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، دعا کرو، تو آپ کیسے دعا کریں گے؟ بڑے ذوق شوق لجاجت کے ساتھ کہ ایک ولی نے کہہ دیا قبولیت دعا کا وقت. ارے ولی کی بات کیا، سید الانبیاء، سید الاولیاء، امام الانبیاء، امام الملائکہ، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ سحری میں اور افطاری میں اللہ رب العزت روزہ دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو ہمیں سحری اور افطاری میں کیسے دعا کرنی چاہیے؟ تین کے ساتھ. ہماری آنکھ کا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، ہمارے آقا کا نکلا ہوا زبان سے لفظ وہ غلط نہیں. سارا سال شکوے کر کر روتے ہیں، عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، بیٹے کو نوکری نہیں ملتی، بات درست نہیں ہوتا، کاروبار نہیں چلتا، اور اس قسم کی ساری باتیں. کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ رب العزت نے اس مہینے میں دعا قبول کرنے کا وعدہ فرما لیا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرما دی، سبحان اللہ، مزے ہو گئے ہمارے. لیکن عام طور پر آپ دیکھیں شیطان اس وقت میں بندے کو دعا مانگنے سے غافل کرتے ہیں. جب افطاری کا وقت ہوگا وقت افطاری کے دسترخوان پہ بٹھا کے چیزوں میں مصروف کر دیتا ہے، یا سحری میں لیٹ کرتا ہے، اتنا لیٹ کہ پھر جی وقت ہوا یا نہیں بس یہی فکر ہوتی ہے، اور کھانا وہ دعا کا ٹائم نکل جاتا ہے. اہتمام کریں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری عطا فرمائی. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے 30 چیک بک یعنی 30 پیپر کی ایک چیک بک آپ کو دے دی تھی، بلینک چیک ہے، جو اماؤنٹ اس پر لکھو گے تمہارے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے. یہ 30 چیک بلکہ 30 ضرب 2 60 60 چیک مل گئے، ایک شہری کا ایک افطاری. بلینک چیک داخل اسی طرح جمع کروا دیں گے تو کچھ بھی نہیں جائے گا، تھوڑا لکھیں گے تھوڑا جائے گا، زیادہ لکھیں گے تو ہم سے منت ہے. ایسا کیوں ہے؟ کبھی سوچا کہ صبح اور شام دعا مانگنے کے لیے اس مہینے میں خوشخبری کیوں دے دی گئی؟ اس کے پیچھے راز ہے. ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے. ہمارے ہاں گھر میں کام کروانا ہونا، بھائی یہ ٹیوب لائٹ آن نہیں ہو رہی، کسی الیکٹریشین کو بلاؤ. الیکٹریشین کو بلانے کے لیے جاتا ہے نوکر اور اسے پوچھتا ہے تم کیا مزدوری لوگے، طے کر کے
100 रुपया 200 रुपया, और उसको फिर घर लेके आता है काम करवाने। हम मजदूरी पहले तय करते हैं फिर काम करवाते हैं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके यहाँ ये नहीं होता। वो कहते हैं 100 200 हमारे लिए सब बराबर है, जाओ बंदे को लाओ। वो काम करवाते हैं और फिर काम करके इतना देते हैं कि वो बंदा खुश हो जाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला था। रब्बे करीम ने फरमाया, मेरे बंदो तुम भी मेरी मजदूरी करोगे, सारा दिन भूखे प्यासे रहोगे, और मैं वो मालिक हूँ कि जिसने तुम्हें हुक्म दिया कि मजदूर के पसीना खुश्क होने से पहले तुम उसकी मजदूरी दो। लेकिन तुम तो मजदूरियां तय करते हो ना, मैं तय भी नहीं करता, और मैं पहले से बता देता हूँ कि मैं जो कहोगे तुम्हें अता कर दूं। लिहाजा नबी इस्लाम ने बतला दिया कि फी कुल्लि यौमिन व लैलतिन दावतन मुस्तक़िम। छोटी सी बात नहीं है, समझदार बंदे के लिए ये बहुत बड़ी बात कर दी गई है। रमजान का महीना, अल्लाह अकबर, एक दिन का एक लम्हा बंदे को विलायत के मकाम तक पहुंचाने के लिए काफी। एक लम्हा। इमाम रब्बानी मुजद्दिद लिसानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात में लिखते हैं, मैंने कश्फ की नजर से देखा तो मुझे बाकी पूरे साल की रहमतें बरकतें जो नाजिल होती हैं वो दरिया की तरह नजर आया, और मैंने रमजान के महीने के नूर को देखा, वो मुझे समुंदर की तरह नजर आया, कोई किनारा ही नजर नहीं आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल से उस महीने में आज हमें वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमाई। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने एहतिमाम फरमाया, शौबान के आखिरी दिन सहाबा को इकट्ठा करके उनको समझाया, इन हाज़ा शहर कद हज़रकुम व फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर। ये जो महीना आया है इसमें एक रात है जो 1000 महीनों की इबादतों से बेहतर। फरमाया, फक़द हुरिमल मन हुरिमहा फक़द हुरिमल खैर कुल्लह वला युहरमु खैरहा इल्ला महरूम। जो इस महीने की बरकत से महरूम हुआ, हर खैर से महरूम हुआ, और इससे महरूम नहीं होता मगर वही जो महरूम शकी या बदबख्त हुआ। इसलिए हमें चाहिए कि हम इहतिमाम के साथ, चुनाचे हदीस पाक में फरमाया कि ये एक महीना है फयुनजिलुर रहमा, इसमें रहमत का नुज़ूल होता है, वयहुत्तुल खताया, और गुनहगारों की खताओं को माफ किया जाता है, वयस्तजीबु फीहि दुआ, और इसमें दुआ को कबूल किया जाता है, वयंज़ुरुल्लाहु तआला इला तनाफुसिकुम फी, और अल्लाह ताला इसमें तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं। तनाफुस कहते हैं आगे बढ़ने की कोशिश, कौन कितना आगे बढ़ने की कोशिश करे, कौन कितना अल्लाह को राजी करने के लिए ज्यादा मुजाहिदा, ज्यादा मेहनत, ज्यादा यत्सुई। अल्लाह ताला इसको देखते हैं। तो भाई रोजे तो सबने रखे, मगर अल्लाह ताला ये देखेंगे कि इस रोजे को समाहतहु आदाब के साथ किसने। तो हम कोशिश करें कि जो दिन जिंदगी के हैं उन दिनों में सही आदाब के साथ ये वक्त गुजारने की कोशिश करें। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सौम निस्फुस सब्र, रोजा आधा सब्र है। और एक हदीस पाक में फरमाया कि अस्सब्र निस्फुल ईमान, कि सब्र आधा ईमान। तो गोया रोजा चौथा हिस्सा हुआ ईमान का। ये बंदे और उसके परवरदिगार के दरमियान एक खुफिया मुआहिदा है। इसलिए जन्नत के 8 दरवाजे, जहन्नम के 7 दरवाजे। दस्तूर है दुनिया का कि जिधर से ज्यादा लोगों ने जाना होता है ना, उधर बड़ा दरवाजा रखते हैं, या मकान के जिस तरफ से ज्यादा लोगों ने आना हो वहां ज्यादा दरवाजे रखते हैं। तो जब ये दस्तूर ठहरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम के दरवाजे बनाए 7 और जन्नत के बनाए 8। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, मेरी मखलूक ज्यादा किधर जाए? इरादा खैर का है ना। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे बंदे मेरी नेमतों को ज्यादा पाने वाले बने। एक मरतबा एक मुल्क में हम एयरपोर्ट पे उतरे, तो उसमें हम 8-10 बंदे थे जो बैरून मुल्क के थे, और बाकी सारे लोग उसी मुल्क के थे। तो 300-350 बंदे थे। जैसे हम पासपोर्ट कंट्रोल पर पहुंचे, हमने देखा एक दरवाजा था, वो बगैर पासपोर्ट दिखाए गुजर रहे थे उसमें से। 5 मिनट के अंदर वो 300 बंदे गुजर गए और हम अभी दरवाजों पे खड़े थे। मैंने अपने साथी को कहा, आज मुझे एक बात समझ में आ गई। कहने लगा, क्या? मैंने कहा, हदीस पाक में आता है कि जन्नत के 8 दरवाजे, उनमें से एक दरवाजे का नाम बाबुर रैयान, रोजादारों के लिए दरवाजा। चुनांचे जिसने सही अंदाज से रोजे रखे होंगे, जैसे वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे वो दरवाजा खुला होगा बगैर चेक किए। चुनांचे रोजा रखने के 3 दर्जात हैं। इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अस्सौम सलासतुन, रोजे 3 तरह के। सौम रूही, रूह का रोजा, वह हुवा कसरुल अमल, और ये है अपनी उम्मीदों को मुख्तसर करना। वह सौमुल अक्ली, अकल का रोजा, वह हुवा मुखालफतुल हवा, और वो है अपनी ख्वाहिशात की मुखालफत करना। वह सौमुल जवारिही, और आधा का रोजा, वह वल इमसाक अनित ताम व शराब वल जिमा, खाने पीने और जमा से रुकना, ये आधा का रोजा। तो 3 दर्जे हुए रोजे।
اعضاء اور جوارے کو کھانے پینے اور جماع سے روکیں، یہ ایک درجہ ہوا۔ ایک اس سے ذرا بلند درجہ وہ ہوا عقل کا روزہ کے خواہشات جو انسان کے دماغ میں نفسانی شیطانی شہوانی خیالات آتے ہیں ان کو روکے، یہ عقل کا روزہ ہوا۔ اور ایک ہوا دل کا روزہ۔ دل کا روزہ کیا کہ دل میں ماں سوا کی محبت نہ ہو، ایک اللہ کی محبت۔ تو گویا روزہ دار تین طرح کے، کھانے پینے جماع سے رکنے والا وہی بھی روزہ دار، مگر اس نے ذرا کم درجے کا روزہ رکھا، جس نے اپنے آپ کو نفسانی شیطانی وساوس خیالات سے بچایا اور اللہ کی یاد دل میں رکھی، یہ اس سے بہتر روزے والا۔ اور جس نے شہری سے لے کے افطاری تک اپنے دل کی توجہ اللہ کے سوا کسی غیر کی طرف ہونے ہی نہیں دی، فرمایا کہ یہ ہے سب سے اعلیٰ روزہ رکھنا۔ چنانچہ فرماتے ہیں فمن امسک عن المفطرات فنہایت صومہ اذا حجم اللیل، جس بندے نے اعضاء جوارے کا روزہ رکھا جب رات آ گئی اس کا روزہ ختم۔ ومن امسک عن الاغیار، اور جس نے ماں سوا کی محبت سے روزہ رکھا، مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبت ان سے روزہ رکھا۔ ومن امسک عن الاغیار فنہایت صومہ ان یشہد الحق، اس کے روزے کا افطار اس وقت ہے جب اس کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ وفی قولہ علیہ السلام، پھر دلیل پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ عام معنی تو یہی ہے کہ بھئی چاند دیکھو روزہ رکھو، رمضان شروع کر دو، اور چاند دیکھو تو پھر عید کا دن شروع۔ وہ فرماتے ہیں نہیں، اس کا معنی اور بھی ہے۔ فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ، یہاں لام تعلیلیہ بنے گا علت کے لیے کہ روزہ رکھو اللہ کے دیدار کے لیے۔ لرؤیتہ کا معنی کیا بنے گا؟ اللہ کے دیدار کے لیے۔ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اس میں جو لام ہوگا یہ با کے معنی میں ہوگا کہ تم پھر افطار کرو گے لرؤیتہ اللہ کے دیدار کے ساتھ۔ چنانچہ اصل روزہ تو یہ ہوا نا۔ چنانچہ جو انسان بھوکا رہتا ہے روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت کا دیدار اسے نصیب۔ تفسیر روح البیان میں یہ لکھا قال اللہ تعالیٰ فی مخاطبت عیسیٰ علیہ السلام تجوع ترانی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اگر بھوکا رہیں گے تو آپ میرا دیدار حاصل کر سکتے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند الافطار، ایک خوشی تو وہ کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، وفرحت عند لقاء الرحمن، اور ایک خوشی وہ ہوگی جب رحمان سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ روح البیان میں ایک حدیث پاک کو نقل کیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حافظ علی ثلاث فهو ولی اللہ حقا، جس نے تین چیزوں کی محافظت کی پکا اللہ کا ولی، ومن ضیعہن فهو عدو اللہ حقا، اور جس نے ان تین چیزوں کو ضائع کیا وہ اللہ کا پکا دشمن۔ فرماتے ہیں الصلاۃ، ایک نماز، دوسرا والصوم، اور تیسرا وغسل الجنابہ، غسل جنابہ، ان تین چیزوں کے بارے میں۔ اور اسی تفسیر روح البیان میں ہی ہے وفی بعض الخبر ان الجنان یشتقن الی اربعۃ نفر، فرماتے ہیں کہ جنتیں چار بندوں کی مشتاق ہوتی ہیں، ان کی ملاقات کا انتظار کرتی ہیں۔ کون سے چار بندے؟ صائم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنے والا، وتالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، وحافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، ومطعم الجیران، اور اپنے پڑوسی کو کھانا کھلانے والا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ صحیح آداب کے ساتھ رکھا، من صام رمضان فی انصات وسکون وکف سمعہ وبصرہ ولسانہ ویدہ وجوارحہ عن الحرام والکذب والغیبۃ والاذی، جس نے روزہ اس طرح سے رکھا کہ اس نے اپنے اعضاء سے کوئی بھی گناہ نہ کیا، فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا ایک اقترب من اللہ تعالی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوگا حتیٰ تمس رکبتہ رکبت ابراہیم علیہ السلام، حتیٰ کہ اس کے یہ گھٹنے ابراہیم علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ آ کر ملیں گے، اتنا قریب ہو جائے گا۔ جس نے رمضان کو صحیح گزارا اتنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ قریب ہو جائے گا۔ اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ یہ سخت آدمی ہے حدیث کے معاملے میں، فرماتے ہیں کہ قال علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو یعلم الناس ما لهم فی شہر رمضان، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کو رمضان کے مہینے میں کیا ملتا ہے، لتمنوا ان تکون السنۃ کلھا رمضان، یہ تمنا کرتے کاش کہ پورا سال رمضان بنا دیا جاتا، اتنا کچھ تو رمضان میں ملتا ہے نا۔ چنانچہ وہ شعر لکھتے ہیں
یجازت قائمون اذ استقاموا بدار الخلد والحور الملاحی، کہ جزا دی جائے گی، صلہ دیا جائے گا روزے داروں کو اگر وہ استقامت کے ساتھ روزہ رکھیں، جنت میں گھر کا اور حور الملاحی، یہ ملیح سے ہے، جیسے نبی اسلام نے فرمایا کہ میرا بھائی یوسف صدیق تھے وَأَنَا ملیح، ہم کہتے ہیں جس کو نمکین چہرہ۔ نمکین چہرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ دیکھے تو نظر ہٹانے کو جی نہ کرے، بار بار دیکھتے۔ وَبِالْغُفْرَانِ مِنْ رَبٍّ عَظِيمٍ وَبِالْمُلْكِ الْكَبِيرِ بِلَا بَرَاحٍ فَيَا أَحْبَابَنَا اجْتَهِدُوا وَجِدُّوا لِهَذَا الشَّهْرِ مِنْ قَبْلِ الرَّوَاحِ، اے دوستو خوب جد و جہد کرو، محنت کرو اس سے پہلے کہ یہ مہینہ ہم سے جدا ہو جائے۔ عسى الرحمن ان يمحو ذنوبی ویغفر ذلتی قبل افتضاح، قریب ہے کہ رحمان ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور بخش دے ہماری لغزشوں کو اس سے پہلے کہ ہماری قیامت کے دن فضیحت ہو جائے۔ چنانچہ رمضان میں جس طرح نیکی کا درجہ بہت بڑھا دیا جاتا ہے، اس طرح رمضان میں گناہ کرنا اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قال علیہ الصلوۃ والسلام من سرق فی رمضان، جس نے رمضان میں چوری کی، او زنا یا زنا کیا، او غصب یا غصب کیا، اور انتہک حرام یا حدود توڑ دی اللہ کی، او شرب خمرا یا شراب پی، او تعدى ظلما یا کسی پر ظلم کیا، لم يتقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا، وَلَعْنَهُ، اور اللہ اس پر لعنت فرماتے ہیں، هُوَ وَمَلَائِكَتُهُ، وہ اور اس کے ملائکہ، إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ، اگلا رمضان آنے تک، پورا سال اللہ کے فرشتے اس پر لعنت۔ اس لیے رمضان میں گناہ کرنا بہت زیادہ قبیح ہے۔ یہ مہینہ اللہ سے قرب حاصل کرے، اس مہینے میں بھی انسان اللہ سے غافل ہو تو پھر تو انسان بہت بڑی خیر سے محروم ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے اس مہینے کی اہمیت کو پہچانیں اور اپنے رب کو اس میں منانے کی پوری کوشش کریں۔ یہ روزے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، مگر نصارہ پر 30 روزے فرض تھے۔ وکیل کہا گیا ان النصارى فرض علیہم صیام شہر رمضان فی الانجیل، کہ ان پر انجیل میں رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ فکانوا یصومون شہرا، وہ ایک مہینہ کے روزے رکھتے تھے۔ فمرض ملک من ملوکہم، ان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بیمار ہو گیا۔ فجعل علیہم ان افاق ان یزیدوا فیہ 10 ایام، کہنے لگے اگر اس کو صحت ہو گئی تو ہم 10 سے 9 روزے رکھیں گے، 30 کے 40 بنا دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے 30 روزے آخر کیوں رکھے گئے؟ تو فرماتے ہیں کہ فإن قیل لما فرض رمضان 30 یوما، رمضان کے 30 روزے کیوں فرض کیے گئے؟ جواب میں فرماتے ہیں انہ قیل ان الوقوف علی الصراط 30 سنہ، قیامت کے دن پل صراط پر 30 سال کے لیے بندے کھڑے ہوں گے، وقوف ہوگا۔ فاذا صمت 30 یوما اعانک اللہ فی الموت فی العافیۃ والسلام، تو 30 دنوں کے بدلے اللہ 30 سال کا وہ جو وقوف پل صراط پر ہوگا اس کو آسانی کے ساتھ گزارا۔ فرماتے ہیں مثل هذا الشهر كمثل رسول ارسله سلطان الى قوم، اس مہینے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ اپنا نمائندہ کسی قوم کی طرف بھیجے، اگر وہ قوم اس نمائندے کا اکرام کرے، اس کی بات مانے، تو نمائندہ جب آ کر رپورٹ دیتا ہے تو بادشاہ کو وہ قوم اچھی لگتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر وہ غلط رپورٹ دے کہ جی ان لوگوں نے میری بے اکرامی کی، توجہ ہی نہیں کی، بات ہی نہیں سنی، تو بادشاہ کو پھر غصہ آتا ہے اس کے اوپر۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ جس نے اچھے انداز سے رمضان گزارا، قیامت کے دن رمضان اس کی شفاعت کرے گا۔ کیا مطلب کہ جب رمضان اپنی رپورٹ پیش کرے گا تو اس کی رپورٹ کو سن کر اللہ رب العزت اس بندے سے محبت فرمائے، اور جو کہے گا کہ اس کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑا تھا، اس کا تو معمول وہی تھا جو پہلے تھا، پرواہی نہیں تھی اس کو، تو پھر اللہ رب العزت کو اس سے ناراضگی ہوگی۔ چنانچہ یہ مہینہ علوم و معارف کے حصول کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اس لیے کہ بندے کا پیٹ کافی وقت خالی رہتا ہے۔ یہ جو بھوک ہے نا، اس کے فوائد بھی بہت ہیں۔ تصوف و سلوک میں تو جتنی منازل ہیں ان کے طے ہونے میں اس بھوک کو بنیادی درجہ حاصل ہے، اسی لیے قلت طعام مستقل ایک پوائنٹ ہے۔ بلکہ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لو کان الجوع یباع فی السوق، اگر بھوک بازار کے اندر بک رہی ہوتی، لکان المرید محقوقا
اذا دخل السوق ان لا یشتری شیئا غیرہ، تو مرید طالب کو چاہیے تھا کہ اگر وہ بازار میں داخل ہوتا تو بھوک کے سوا کوئی چیز نہ خریدتا. اتنے اس کے فوائد ہیں. ایک بزرگ بھوک کے فوائد گنوا رہے تھے. کسی نے کہا حضرت یہ بھوک بھی کوئی فائدے کی چیز ہے؟ فرمان لگے ہاں، اگر فرعون کو بھوک آتی تو وہ کبھی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ اپنی زبان سے نہ نکالتا. اس نے خدائی کا دعویٰ اسی لیے کیا کہ اس کو بھوک کا پتہ نہیں، پیٹ بھرا ہوا تھا. اس لیے تاتار خانیہ میں حاشیے پر لکھا ہے کہ جو بہت پیٹ کو بھر کے رکھتا ہے نا بندہ، اس پر کسی کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، اس پر کسی کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. اور اگر وہ کسی کو نصیحت کر دے تو اس کی نصیحت پر دوسرے پہ اثر نہیں ہوتا. تو اس مہینے میں چونکہ مومن روزہ رکھتا ہے، اس لیے حدیث پاک کے مطابق پانی میں مچھلیاں، ہوا میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں، سب اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. فرماتے ہیں قیل الشہور الاثنا عشر کمثل اولاد یعقوب علیہ السلام، مہینے 12 ہیں جیسے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا، انی رأیت 11 کوكبا، تو 11 کوكب ہو گئے اور 12ویں یہ خود ہو گئے، تو 12 بیٹے ہوں گے. تو فرماتے ہیں کہ شہر کے پورے سال کے مہینے بھی 12 ہوتے ہیں. اب جس طرح یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے 11 بھائیوں کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، جو مہینہ رمضان کو اچھا گزارے گا اللہ اس کے بدلے 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی جلدی معاف کرے. چنانچہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل. ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کا حکم فرمائیے. فرمایا علیہ کا بالصوم، روزے رکھا کرو، فإنہ لا عدل لہ، اس لیے کہ اس کے برابر کوئی دوسری چیز نہیں. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منی بعمل، اور کوئی عمل بتائیے. قال علیہ کا بالصوم، فرمایا روزہ رکھو، فإنہ لا عدل لہ، اس کا کوئی برابر ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں تیسری مرتبہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل، مجھے کسی کام کا حکم فرمائیے. تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ تم روزے رکھو کہ روزے کا مثل کوئی ہے ہی نہ عمل. اب یہاں آ کے بات سمجھنے والی ہوئی کہ روزے کا مثل کوئی دوسرا عمل نہیں. کیوں جی بات سمجھائیں یا آگے چلیں؟ سمجھائیں. توجہ سے، اعمال مختلف طرح کے ہیں. چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے یہ بات خود سمجھائی. فرماتے ہیں روی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاعمال عند اللہ عز وجل 7، اعمال اللہ کے ہاں 7 طرح کے ہیں. اعمال کتنی قسم کے ہوئے؟ اجر کے اعتبار سے، جو ان کا بدلہ ملتا ہے نا اعمال کا اللہ کے ہاں بندے کو، تو اجر اور ریوارڈ اس کے اعتبار سے اگر تقسیم کی جائے تو اعمال کتنے بنے؟ 7 طرح کے اعمال ہیں. فرماتے ہیں عملان موجبان، 2 عمل ایسے ہیں کہ وہ واجب کر دیتے ہیں، لازم و ملزوم. ہم کہتے ہیں نا جی کہ یہ چیز تو لازم و ملزوم ہے، ایک کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ 2 عمل ایسے ہیں عملان موجبان، 2 عمل ایک دوسرے کے اوپر لازم و ملزوم والے. وہ کون سے ہو گئے؟ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْمُوجِبَانِ فَمَنْ لَقِيَ اللَّهُ يَعْبُدُهُ مُخْلِصًا لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. ایک عمل کہ جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا، یعنی شرک سے بچتا تھا، اس بندے پر جنت واجب ہو گئی. تو یہ لازم ملزوم چیز ہو گئی. اور دوسرا جو بندہ اس حال میں اللہ سے ملا کے شرک کرتا تھا وجبت لہ النار، اس آدمی پر جہنم واجب ہو گئی. تو توحید اور شرک یہ عملان 2 عمل ایسے ہیں کہ موجبان ہیں. توحید کے ساتھ جنت لازم اور شرک کے ساتھ جہنم لازم. 2 عمل تو یہ ہو گئے. اور فرماتے ہیں کہ عملان بامثالہما، 2 عمل ایسے ہیں کہ ان کو ان کا مثل ملتا ہے. مثلا من عمل سیئۃ جزی بہا، جس نے گناہ کیا اس کو گناہ کی جیسی کرنی ویسی، یہ جیسا کیا ویسا ملتا بامثالہما. اور دوسرا ومن اراد ان یعمل حسنۃ فلم یعملھا جزی مثلھا، جس نے نیکی کا ارادہ کیا اگرچہ کر نہ سکا ایک نیکی اس کو بھی مل گئی. تو یہ 2 عمل جن کو مثل مل جاتا ہے.
تو عمل چار طرح کے ہو گئے نا یہاں. دو تھے عملان موجبان جو واجب لازم والے تھے، توحید کے ساتھ جنت واجب اور شرک کے ساتھ جہنم واجب. پھر عملان بے امثالہما کہ ان کے مثل ملتا ہے، گناہ کیا جتنا کیا اتنی سزا ملی، نیکی کا ارادہ کیا اگر کر نہیں سکا تو بھی ایک اس کو عمل کا اجر نیکی مل گئی. یہ بے امثالہما، تو یہ چار ہو گئے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وعملا بعشر امثالہ، ایک عمل ایسا بھی ہے کہ جس کا 10 گنا، ایک عمل جس کا، یہ پانچواں ہو گیا. وہ کون سا عمل ہے؟ فرماتے ہیں من عمل حسنۃ یؤتی عشرہ، جس نے نیک عمل کر لیا اس کو 10 گنا اجر ملا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ. اب یہ 5 عمل ہو گئے، عملان موجبان توحید پہ جنت اور شرک پہ جہنم، گناہ کا اتنا ہی بدلہ اور نیکی کی نیت پہ ایک ثواب، تو یہ 4 ہو گئے. 5واں عمل جس کا 10 گنا ملتا ہے کہ اگر نیکی کا کام کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد 6واں عمل آ گیا، فرماتے ہیں وعمل ب700، ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا اجر 700 گنا. واہ، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ومن انفق مالہ فی سبیل اللہ ضاعفت لہ نفقتہ الدرہم ب700، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو ایک درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب. قرآن پاک میں فرما دیا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانہ تھا 7 شاخیں، اور پھر ہر شاخ پر جو سکتی تھی اس سکتی کے اندر 100 دانے، تو ایک کے کتنے بن گئے؟ 700. اب یہ 6 عمل ہو گئے، 2 عمل موجبان توحید پہ جنت واجب، شرک پہ جہنم واجب، 2 بے امثالہما گناہ جتنا کرے گا سزا ملے گی، نیکی کی نیت بھی کر لے گا تو ایک نیکی کا ثواب. 5واں اگر نیکی کا عمل کر لیا تو 10 گنا بڑا میں اجر ملا. 6واں اگر اللہ کے راستے میں 1 درہم خرچ کیا تو 700 درہم کا ثواب. تو یہ 6 عمل ہو گئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7واں عمل وعمل ایسا عمل ہے لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، کہ اس عمل کے کرنے والے کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. چنانچہ یہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا والصیام للہ عز وجل لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ عز وجل، رواہ الطبرانی فی الاوسط والبیہقی. تو یہ روزہ کیسا عمل ہوا کہ اس کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، اللہ ہی جانتا ہے. اور یہ دین میں رکھیں کہ بڑوں کی دین بڑی ہوا کرتے. کوئی آدمی اس عاجز سے آ کے کہے کہ جی مجھے ضرورت ہے، تو ہو سکتا ہے میں اس کو اپنی طرف سے 5-10 روپے دے دوں. کسی امیر بندے کے پاس چلا جائے تو وہ 2-4 ہزار دے دے گا. کسی اور وزیر کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو ہو سکتا ہے 50,000 دے دے. کسی اور ملک کے بڑے کے پاس چلا جائے تو وہ ہو سکتا ہے اس کو 5-4 لاکھ دے دے. اور عرب ملک کے کسی بادشاہ کے پاس چلے جاؤ تو ملین میں باتیں ہوتی ہیں. تو معلوم کہ جتنا رتبہ بڑھتا جا رہا ہے اتنی عطا بھی. تو کیا خیال ہے کہ جب رب کریم عطا فرمانے والے ہوں گے، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانوں کی دنیا جس کے ہاتھ میں، اس کی دین بھی تو پھر اس کی شان کے برابر ہوتی. اس لیے اس کا ثواب بندہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کا خوب اکرام کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور نیکی میں اپنے آپ کو لگائیں. اگر ہم اکرام کریں گے تو اس پر اجر ملے گا، اور اگر اکرام نہ کریں گے تو پھر اس کی سزا بھی بہت زیادہ. چنانچہ نزہۃ المجالس میں واقعہ لکھا ہے رمضان کا احترام کرنا. فرماتے ہیں رعا مجوسی ابنہ یاکل فی رمضان بحضرت المسلمین، ایک مجوسی نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ مسلمانوں کے سامنے رمضان میں کھا رہا ہے. فضربہ، اس کو غصہ آیا، اس نے اپنے بیٹے کے تھپڑ لگا دیا. وقال لم لم تحفظ حرمت المسلمین فی رمضان، تو نے کیوں مسلمانوں کے اس رمضان کے مہینے کی حرمت کا خیال نہ رکھا؟ مجوسی بیٹے کو تھپڑ مارا کہ تو نے رمضان سے کیوں نہ ادب کا خیال رکھا. فمات فی ذلک الاسبوع، وہ مجوسی اس ہفتے میں فوت ہو گیا. فرآہ عالم البلد فی المنام، اس کو شہر کے ایک عالم نے خواب میں دیکھا. وہو فی الجنہ، وہ جنت میں تھا. فقال، اس نے کہا الست کنت مجوسیا، کہ تو مجوسی نہیں تھا؟ قال بلا، اس نے کہا ولکن لما حضرت وفاتی،
لیکن جب میری موت کا وقت آیا ادرکنی اللہ بالاسلام لاحترامی شہر رمضان، اللہ نے موت کے وقت رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے مجھے کلمے پہ موت عطا فرما۔ تو احترام پر دیکھو کیا نعمتیں ملتی، اور اگر رمضان کا احترام نہ کیا اور اس کو غفلت میں گزارا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، دل ڈرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھنے لگے، فرمایا باؤدہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، اور میں نے اس پر آمین کہہ دیا، کیونکہ آپ نے ہر قدم پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا تھا آمین آمین آمین۔ اور دوسرا فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ میں نے کہا آمین۔ اللہ تو بھائی اب ہمیں تو نہیں پتا کہ مغفرت ہوئی یا نہیں، اس لیے یہ جو 10 دن ہے نا، یہ اعتکاف میں آ کر بیٹھے۔ اعتکاف عقوف سے نکلا ہے۔ عقوف کا مطلب ہوتا ہے جم جانا، چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جانا۔ بس ہم اللہ تعالیٰ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے کہ مولا بخشش کروانے کے لیے آئے ہیں، اپنے گناہوں کو دھلوانے کے لیے آئے ہیں، سخت دلوں کو نرم کروانے کے لیے آئے ہیں، تیری چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے۔ ایک بھکاری ایک بڑے سخی کے دروازے پہ حاضر، اس امید کے ساتھ کہ دروازہ کھلے گا میرا کام بن جائے گا۔ اس لیے یہ جو رمضان، یہ جو آخری 10 دن ہے نا، یہ بڑے اہم ہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں من اخلص اللہ 40 یوما، جس نے 40 دن اخلاص کے ساتھ عبادت کے ساتھ گزارے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا نور دیتا ہے کہ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہیں سے ہمارے اکابر نے چلہ نکالا۔ جو چلہ لگاتے ہیں نا، وہ کوئی اپنی طرف سے نئی نکالی ہوئی چیز نہیں ہے، احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ پڑھی جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا من اخلص اللہ 40 یوما، جس نے 40 دن گزارا۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ رمضان میں 40 دن پورے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے رمضان میں 40 دن کیسے، یہ تو 30 دن کا۔ انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی 20 دن رمضان اور 10 دن جو اعتکاف ہے نا، وہ دن الگ اور رات الگ، تو دن الگ اور رات الگ، تو 20 یہ ہو گئے۔ بھائی اوور ٹائم بھی تو لگتا ہے نا بندے کا۔ فیکٹریوں میں ہم نے دیکھا اپنی ڈیوٹی 8 گھنٹے پوری کر دینا اور کام ابھی شفٹوں میں باقی ہو تو پھر دگنی پے پہ اس بندے کو روک لیتے ہیں، دگنی تنخواہ دیتے ہیں، 1 گھنٹہ کام کر کے 2 گھنٹے کا اجر پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اعتکاف والوں کی راتیں بھی اسی طرح، ماشاءاللہ۔ تو 20 یہ اور 20 وہ، تو 40 ہو گئے۔ چنانچہ اگر رمضان کے یہ ایام اچھے انداز سے گزارے، اللہ وہ نور عطا فرمائے گا کہ انسان کے قلب سے حکمت کے چشمے پھوٹیں گے۔ اب اس میں ہمیں ایک چیز سیکھنی ہے، سادہ لفظوں میں بات سمجھائیں تاکہ ہر بندے کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق جوڑنا ہے جیسا بچے کا ماں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے کیسا تعلق جوڑنا ہے جیسا بچے کا ماں کے ساتھ پتہ ہے کیسا تعلق ہوتا ہے؟ اس کا سب کچھ اس کی ماں ہوتی ہے۔ خوشی ہو تو رجوع ماں کی طرف، غم ہو تو رجوع، کچھ کوئی دینا چاہے تو ماں کی طرف پہلے دیکھتا ہے اشارہ ہے یا نہیں، ماں منع کر دے تو ہٹ جاتا ہے، ماں اشارہ کر دے تو لے لے، اور ماں سے جدا نہیں ہو سکتا۔ چند منٹ ماں آنکھوں سے غائب ہو تو روتا ہے، کہیں بھی ہو ماں کو اٹھانا پڑتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو ماں سے جدا ہو کے بے قرار، خوشی ہو یا غمی، رجوع ماں کی طرف۔ اور لطف اور مزے کی بات یہ کہ ماں مصروف ہے اور چاہتی ہے کہ بچہ کھیلے، اور بچہ اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور کام نہیں کرنے دے رہا، تو ماں 2 تھپڑ بھی لگائے تو تھپڑ کھا کے بھی چمٹتا ماں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے، میرے بندو تمہارا تعلق میرے ساتھ ایسا ہی ہے۔ اللہ، تمہیں خوشی ملے رجوع میری طرف، تمہیں غم ملے رجوع میری طرف، تم مجھ سے جدا ہو کے ایسے بے قرار جیسے بچہ ماں سے جدا ہو کے بے قرار، اور اگر کوئی امتحان میں بھی میں تمہیں ڈال دوں تو جیسے بچہ تھپڑ کھا کے ماں سے لپٹتا ہے، میرے بندو تم اور مجھ سے لپٹو۔ کاش ہمارا ایسا تعلق ہمارے پروردگار کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ جب ہم ان 10 دنوں کو یکسوئی کے ساتھ تلاوت، عبادت، جو اعمال یہاں ہوں گے اجتماعی انفرادی، ان میں جڑیں اور اپنے دل کو ماں سوا سے فارغ کر بالخصوص باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع کر دیں۔ آج کے دور میں ایک مصیبت آ گئی ہے جو دیکھنے میں چھوٹی سی ہے لیکن اس کا فتنہ بڑا موٹا ہے۔ بلکہ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ انسانوں کی تاریخ میں شیطان کو کبھی اتنا فساد مچانے والا اسلحہ نہیں ملا تھا
جتنا اب ملا ہے، اور اس کا نام ہے سیل فون، چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑی مصیبت ہے۔ مسجد میں اعتکاف میں بھی یہ آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا شیطان، اس کی وجہ سے فون آئیں گے، آپ فون کریں گے، میسجز ہوں گے، اور اعتکاف میں اور ابھی رابطہ ٹوٹ نہیں رہا، تو جب رابطہ نہیں ٹوٹے گا تو ادھر رابطہ جڑے گا کیسے بھائی؟ تبتل کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے اس سیل فون کو ضرورت کے لیے استعمال کریں، جائز، ضرورت سے زیادہ اگر استعمال کریں گے تو نقصان دہ، یہ بہت نقصان کی چیز ہے، مجبوراً رکھنی پڑتی ہے۔ گھر میں چھری رکھتے ہیں مگر احتیاط ہوتی ہے، ہمیشہ استعمال بھی کرتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ، پکڑاتے بھی ہیں تو احتیاط کے ساتھ۔ یہ سیل فون اس قسم کی چیز بہت نقصان دہ چیز ہے، تو اس سے اس دوران اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور نماز کے اندر اللہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ساتھ ایک طرف دوست کھڑا تھا نوجوان، دوسری رکعت میں بیل ہوئی، اس نے جیب سے فون نکالا اور کان میں لگا کے کہتا ہے صلی، پھر جیب میں ڈال دیا۔ ماشاءاللہ، طواف کر رہے ہیں، ایک آدمی کو دیکھا وہ طواف کے اندر کارگزاری سنا رہا ہے، اب حجر اسود سے گزر رہے ہیں، اب مقام ابراہیم پہ پہنچ گئے، اب اتنے لوگ ہیں، مرد زیادہ ہیں، عورتیں کم ہیں، پسینہ آ رہا ہے، ہوا بند ہے، طواف کر رہا ہے، اور طواف کے اندر کارگزاری، سبحان اللہ، حتیٰ کہ ملتزم سے لوگ لپٹ کے رو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بندہ کھڑا سیل فون سے، اب میں ملتزم سے آیا ہوں، اب یہاں، اور وہ کارگزاری۔ کیا ایسی جگہوں پر بھی شیطان اس آلے کے ذریعے بندے کو رب سے غافل کرتا ہے۔ اس کو تو بیت اللہ کے دروازے کے اوپر کسی اور حالت میں پیش ہونا چاہیے تھا، اس لیے اس کا استعمال ان 10 دنوں میں بہت ضروری جہاں ہو، گزارا نہ ہو سکے، نقصان کا اندیشہ ہو وہاں کریں، ورنہ اس کا استعمال اپنے آپ پر خود ہی آپ منع کریں۔ ویسے تو دل یہ چاہتا ہے، غصہ اتنا اس کے اوپر، شراب کو کیوں حرام قرار دیا گیا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، ٹی وی کو کیوں حرام کہا ہمارے مفتی حضرات نے؟ اِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، مجھے تو یہ سیل فون بھی اسی قبیلے کی چیز نظر آتا ہے، آگے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو ان 10 دنوں میں اس کے فتنے سے بچیں۔ ایک اور بھی فتنہ ہے، آپس میں مل کے نا ایک دوسرے کے ساتھ حال آواز، ذرا وقت ملا ایک دوسرے کے ساتھ باتیں نہیں کرنی، خیر کی بات کرنا، دعوت وہ الگ چیز ہوتی ہے، یہ احوال خیر کارگزاری ایک دوسرے سے 10 دن میں کوشش یہ کریں اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ مشغول رکھیں، اس کی کوشش کریں، پھر دیکھیں یہ 10 دن کتنے برکت کے باعث بنے۔ اس 10 دن کی اتنی برکتیں ہیں رمضان کی، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو سورہ اخلاص اور رمضان کی نعمت عطا نہ فرماتا۔ اللہ، تو بھائی اس وقت کو ہم غنیمت سمجھ کے، ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں وقت گزار بیٹھے، وقت تو گزر جائے، اور یہ رمضان کا مہینہ تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہاتھ میں مچھلی پکڑی ہو نا کسی نے اور ہاتھ سے وہ نکل جائے۔ لڑکپن میں ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، ہم ایک جگہ گئے تھے تو کچھ لوگ فشنگ کر رہے تھے، انہوں نے ایک بڑی ساری مچھلی پکڑی، جب دیکھا کہ ایک گیسٹ مہمان بھی آیا ہوا ہے تو انہوں نے، میرے بڑے بھائی تھے، ان کو دکھائی، بھائی نے مجھے پکڑا دی۔ اب عمر تو چھوٹی تھی، کوئی 7ویں 8ویں کلاس کا بچہ تھا، وہ زندہ مچھلی تھی، ابھی تازہ پکڑی گئی تھی اور دریا کے کنارے ہی کھڑے تھے، انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑائی، جیسے میں نے ہاتھ میں لی وہ جو ہلی اور سیدھا پانی میں ہاتھ سے ہی نکل گئی۔ وہ مجھے تو ہر دفعہ رمضان ایسے ہی نظر آتا ہے، ہر دفعہ انتظار میں ہوتے ہیں رمضان آئے گا، یہ کریں گے یہ کریں گے، اور پتہ چلتا ہے کہ آج 20 دن گزر گئے، اب 10 دن رہ گئے، اب یہ 10 دن گزرنے کا بھی پتہ نہیں چل رہا، یہ ایسی چیز ہے، نکل جاتا ہے ہاتھ۔ اس لیے اس وقت کے ایک ایک منٹ کی قدر کریں، دن ہو یا رات ہو برابر ہے، بلکہ آخری عشرے کی راتیں اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اگر غفلت میں وقت گزر گیا تو پھر تو اللہ اکبر، بہت کم نصیبی کی بات۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک ہے، دل کے کانوں سے ذرا سنیے گا، روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال بمنا، نبی علیہ السلام سے روایت ہے اور آپ منا میں تھے جب آپ نے یہ بات فرمائی، نبی علیہ السلام نے یہ بات بتلائی، کیا بات بتلائی؟ اذا کان یوم القیامت بینما انا واقف عند المیزان، قیامت کا دن ہوگا اور میں میزان کے پاس کھڑا ہوں گا، فیؤتی بشاب من امت، میری امت کے ایک نوجوان کو لایا جائے گا، والملائکۃ یضربونہ وجہا ودبرا، اور ملائکہ اس کے منہ پہ تھپڑ مار رہے ہوں گے اور اس کے پیٹھ پہ چاوک لگا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کا نوجوان اس طرح پیش کیا جائے گا، ملائکہ اس کو تھپڑ مارتے ہوں گے، چاوک لگا رہے ہوں گے، والملائکۃ یضربونہ وجہا ودبرا فیتعلق بی، اور وہ نوجوان آ کر میرے ساتھ چمٹ جائے گا۔ اللہ، وہ نوجوان آئے گا
فرشتے اسے مار رہے ہوں گے، اور جب وہ میرے پاس پہنچے گا فَيَتَعَلَّقُ بِهِ، وہ نوجوان میرے ساتھ آ کر چمٹ جائے گا، وہ یقول، اور یہ کہے گا یا محمد المستغاث المستغاث بک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے، میری مدد کیجیے۔ فاقول، میں یہ کہوں گا یا ملائکۃ ربی ما ذنبہ، اے میرے رب کے ملائکہ اس کا کیا گناہ ہے، یا ملائکۃ ربی ما ذنبہ، اے میرے رب کے ملائکہ اس کا کیا گناہ ہے۔ فیقولون، تو وہ یوں کہیں گے ادرک شہر رمضان فعصى اللہ فیہ، اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اس میں گناہ کیا، ولم یتب، اور توبہ بھی نہ کی، فاخذہ اللہ فجأة، اللہ نے اچانک اس کو موت دے دی۔ فاقول، میں اس نوجوان سے کہوں گا هل قرأت القرآن، اے نوجوان کیا تو نے قرآن پڑھا؟ فیقول، اور وہ یہ کہے گا تعلمتہ ونسیتہ، میں نے پڑھا تھا اور میں بھول گیا۔ فاقول، میں یوں کہوں گا بئس الشاب، بئس الشاب، کتنا برا نوجوان، کتنا برا نوجوان، انت تو ہے، فلا هو یترکنی ولا الملائکۃ یترکونہ، نہ وہ نوجوان مجھے چھوڑے گا اور نہ فرشتے اس نوجوان کو چھوڑیں گے۔ نوجوان مجھ سے لکھتا ہوگا، فرشتے اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے، کیسا منظر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب کے ساتھ وہ نوجوان لکھتا، کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کیا منظر ہوگا۔ ایک طرف جہنم ہوگی اور فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے ہوں گے، اور یہ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں فلا هو یترکنی ولا الملائکۃ یترکونہ، نہ وہ مجھے چھوڑے گا اور نہ فرشتے اسے چھوڑیں گے۔ ثم اشفع له من اللہ تعالی فاقول، پھر میں اس کی شفاعت کروں گا اللہ کے سامنے اور یوں کہوں گا الہی شاب من امتی، اللہ کے نبی ہے نا، دل تو ماں کا دل دکھتا ہے بچے کو اس حال میں دیکھ کے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو رؤوف الرحیم ہے، یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، یہ تو شافع روز جزا ہیں۔ فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ کر اس کی شفاعت کروں گا، فاقول، اور یوں کہوں گا الہی شاب من امتی، اللہ میری امت کا ایک نوجوان ہے۔ فیقول اللہ تعالی، اللہ فرمائیں گے ان لہ خصما قویا یا احمد، اے احمد اس کا فریق مخالف بڑا سخت ہے، بڑا قوی ہے، اس کا جو فریق مخالف ہے۔ فاقول، میں پوچھوں گا ومن ختمہ یا رب حتی ارضیہ، کون اس کا فریق مخالف ہے، میں اس کو راضی کر دیتا ہوں۔ فیقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ختمہ شہر رمضان، اس کا فریق مخالف رمضان کا مہینہ ہے۔ فاقول، میں یہ کہوں گا انا بریء ممن ختمہ شہر رمضان، میں بری ہوں اس بندے سے جس کا فریق مخالف شہر رمضان ہے۔ ومن یشفع لمن لم یعرف حرمت رمضان، میں کیسے شفاعت کروں جس کو رمضان کی حرمت کا پتہ ہی نہیں۔ فیقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا بریء ممن انت بریء منہ، میرے محبوب آپ اس سے بری، میں بھی اس سے بری۔ اتنا کہنے کے بعد فینطلق بہ الی النار، اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کے اس مہینے کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا کوثر پر کہ اے اللہ، جو تجلی آپ میرے اوپر فرماتے ہیں کیا دنیا میں کسی اور پر بھی یہ تجلی ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں، میں اپنے محبوب کی امت کے روزے داروں پر افطار کے وقت تجلی ان کے دلوں پر فرمایا گیا۔ یہاں پہاڑ پہ تجلی تھی، میں افطار کے وقت ان کے دلوں پہ تجلی فرمایا گیا۔ اللہ، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور ویسے بھی دستور ہے بھائی کہ جب کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہو انتظار میں بیٹھنا ہوتا ہے، منسٹر سے ملاقات، کسی چیئرمین سے ملاقات، گھنٹوں انتظار میں۔ یہ جو اعتکاف ہے نا، اللہ نے آپ کو انتظار گاہ میں بلا لیا، آ جاؤ میرے بندو، 10 دن میرا انتظار کر لو، تم جو دل میں تمنائیں رکھتے ہو میں پروردگار تمہاری تمناؤں کو پورا کر دوں۔ ماں اپنے بچے کو جب اچھا لباس پہنانا ہوتا ہے نا تو نہلاتی ہے، غسل دیتی ہے، جسم کی میل اتار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی رمضان کا مہینہ ایسا ہی بنایا
کہ اس میں روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دلوں کی میل اتار دیتے ہیں، پھر اسے اپنے قرب کی پوشاک عطا فرما۔ بس ہم اس میں اللہ سے اللہ ہی کو مانگے، میرے اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما دے۔ دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے، دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے، ہم بھی تیرے خیال سے آگے نہیں گئے، دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے، ہم بھی تیرے خیال سے آگے نہیں گئے۔ دنیا نے تجھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا، ایک ہم تیرے سوال سے۔ اللہ آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں، دنیا نے تجھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا، ایک ہم تیرے سوال سے۔ بس آپ کو مانگنے آئے ہیں، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیے۔ وآخر دعوانا